وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ سورہ المنافقون کا کچھ حصہ، اس کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے 2 جمعۃ المبارک میں پیش کی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جو چند باتیں رہ گئیں کہ جب منافقین نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ نفاق کیا اور دورنگی اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، موم یا پھر سراسر سنگ ہو جا، یعنی تو موم بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ۔ فرق یہ ہوتے ہے کہ موم پگھل جاتا ہے اور پتھر وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے راستے میں آؤ، میرے محبوب کے راستے میں آؤ تو پھر دورنگی نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی چہرہ ہونا چاہیے، ایک ہی رنگ ہونا چاہیے اور ایک ہی کردار ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ نفاق کیا، منافقت کی، دل سے آپ کو نہیں مانا، تو اب ایسا ہے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آؤ اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تمہارے لیے معافی چاہیں۔ ڈائریکٹ تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مجھ سے معافی مانگو تو میں معاف کرنے والا نہیں، کہ میری ساری توجہ، میرے رحمتوں اور برکتوں کا مرکز میرا محبوب اور رسول ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ کہے، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ حضور کو چھوڑ کے اللہ کو ایک مانے تو وہ موحد نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی کہے کہ میں نبی کو چھوڑ کے اللہ کو ایک مانتا ہوں تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی توحید کا مرکز ہی اپنے رسول کو بنایا، اس لیے جب میں نے اپنی توحید کا اعلان بھی کرنا چاہا تو میں نے کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو فرما کہ میں ایک ہوں، اور تیرے کہنے سے جو کہے گا وہ صاحب ایمان ہے، جو تجھے چھوڑ کر کہے گا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، شیطان رب کی توحید کا قائل تھا، لیکن اللہ نے وجود رسالت کو، وجود نبوت کو اس کے سامنے رکھا۔ فرمایا اگر تو ایک مجھے مانتا ہے، اگر تو ایک مانتا ہے تو اس کو سجدہ کر۔ اس نے کہا میں تجھے ایک مانتا ہوں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا، جو توحید کے تقاضے ہیں ان کا انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو چیز میری توحید کی طرف بلاتی ہے تم اسی کا انکار کر رہے ہو۔ تو پھر بندہ کو یہ کہے میں ٹوٹی جو پانی دے رہی ہے، میں جو اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ پانی دے رہی ہے، جو پیچھے پانی دے رہا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، تو کیا اس کی سوچ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ تو نے میری توحید کا انکار کیا کہ میرے حکم کو بجا نہیں لایا۔ میرے توحید کا اقرار کرنے والا تو اس وقت ہوتا، میں جیسے ہی کہتا کہ تو آدم کو سجدہ کر اسی وقت سجدہ کر لیتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب چونکہ ان کی دورنگی نہیں گئی، ان کے 2 چہرے سب کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، ان کو کئی موقع دیے جا چکے ہیں، آپ نے کئی دفعہ ان کو سمجھانے کی کوشش فرما لی ہے، اب اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے، ان کے دل صاف نہیں ہو سکتے۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ منافقت کرتے کرتے انسان کے دل پر پھر ایسی مہر لگ جاتی ہے،
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ مہر ہٹتی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اے محبوب سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا۔ دیکھیں منافقت اتنی بڑی بیماری ہے، دیکھیں نا بعض بیماریاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ سینئر ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ میرے بسوبار ہے، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ منافقت اللہ اس کے رسول کے ساتھ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ بھی دعا فرما دیں، ان کے لیے استغفار کر دیں، تو میں ان کے حق میں آپ کی دعا قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اے محبوب یہ آپ کے بارے میں، اے رسول یہ آپ کی ناموس کے بارے میں، آپ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضور کو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ اے محبوب کبھی بھی ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی دعا نعوذ باللہ اس کا کوئی اثر نہیں، حضور کی دعا کا اس کے لیے اثر ہے جو حضور کو دل سے ماننے والا ہے، حضور کی شفاعت اس بندے کے لیے ہے جو حضور کی شفاعت کا قائل ہے۔ نہیں سمجھ گئی؟ یہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا، ایک مریض علاج کرانا ہی نہیں چاہتا تو سینے سے سینے ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر نہیں سکتا، اسے شفا نہیں دے سکتا۔ جو علاج کروانا چاہتا ہے، جو قریب آنا چاہتا ہے، اس کو آرام بھی آ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر قریب آئے تو کیا رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بلال، حضرت علی شیر خدا، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سلمان، حضرت صہیب، یہ حضور کے قریب ہوئے، اپنا علاج کروایا۔ آج تاریخ انہیں کیا کہتی ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے۔ تو وہ جو بندہ اپنی طبیعت صاف ہی نہیں کروانا چاہتا، جو حضور کی صحبت سے فیض ہی نہیں پانا چاہتا، تو فرمایا محبوب آپ نے ان کی قبروں پر نہیں جانا، اگر قبر پہ جانا ہے تو حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جانا۔ حضور کئی دفعہ میدان احد میں تشریف لے جاتے، سیدنا امیر حمزہ کی قبر پر آپ فاتحہ شریف پڑھتے، دعا فرماتے، حضرت جتنے بھی شہیدان احد ہیں فرمایا ان کی قبر پر جائیں، منافق کی قبر پر نہیں جانا۔ اس میں علماء نے ایک بڑی حکمت کی بات لکھی ہے کہ منافق کی قبر پر حضور کو جانے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ منع اس لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے منع نہیں کیا جا رہا کہ نعوذ باللہ حضور کی دعا کا فائدہ نہیں، بلکہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے محبوب جس قبر کے نیچے منافق ہوگا اگر آپ اس کے اوپر آ گئے تو میں نے ان کو عذاب دینا ہے، اور جس قبر کے اوپر آپ ہوں گے ان پر عذاب آ نہیں سکتا، اس لیے آپ ان کی قبروں پر آیا ہی نہ کریں کیونکہ میں نے ان کو عذاب دینا۔ اب جو منافق لوگ تھے نا وہ امیر تھے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ سب سے قیمتی چیز بندہ مومن کی اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کو چند ٹگوں کی خاطر فروخت نہ کریں، اس کو چند پیسوں کی خاطر فروخت نہ کریں۔ تو فرمایا کہ سب سے قیمتی چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اب وہ کیا کہتے تھے؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ وہ کہتے عبداللہ بن ابی منافق اور دیگر سارے، وہ کہتے تمہارے پاس پیسہ ہے، یہ مدینہ پاک تمہارے پاس علاقے میں آ کر ٹھہرے ہیں، تم ایسا کرو کہ جو حضور کے ساتھ ہیں، یہ جو حضور ہیں اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا۔ یہ روپے پیسے کے بھوکے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا۔ کیا ہوگا؟ حتی ینفضوا، یہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ حضور کے صحابہ غریب تھے، تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا، کوئی مدد نہیں کرنی، یہ سارے ان کی محبت جو ہے، لیکن انہیں کیا پتہ کہ وہ اپنا دل و جان اللہ کے رسول کو دے بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت صہیب جب مکہ کو چھوڑ کے، یہ بڑے امیر تھے، مالدار تھے، تو جب یہ مکہ کو چھوڑ کے جانے لگے نا تو سارے کافروں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا صہیب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا ہوں اور میں مدینہ پاک جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں زندہ سلامت
اس نے کہا، آپ نے فرمایا کیا تم میری مال و دولت چاہتے ہو؟ کیا تم میری زر اور زمین چاہتے ہو؟ وہ ساری کی ساری لے لو، میری جائیداد تمہارے لیے ہے لیکن میرا دل و جان میرے رسول کے لیے ہے۔ اب کیا کیا کہ کفار نے ان پر اتنی زیادتی کی، ان کی ساری چیزیں لے لی۔ اب وہ تنے تنہا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو صرف تن پر کپڑے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سب کچھ فروخت کر دیا ہے۔ تو انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ صحابہ جن کو صحابیت کا شرف ملا ہے وہ تو سب کچھ بیچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ان پر پیسے نہ لگاؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، یہ خود بہت اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے، اور ان کے پاس تو ہے ہی کیوں نہیں، یہ بھوکے ننگے ہیں۔ اب چونکہ یہ حضور پر اعتراض ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خود مہاجر بن کے آئے ہیں، تو اللہ پاک نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے محبوب ان منافقوں کو بتا دو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب تیرے رب کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ جو ہمارا رب ہے اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اگر آپ اشارہ کریں تو احد پہاڑ کو ہم سونا بنا کر آپ کے ساتھ چلانا شروع، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں یہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں، ہم نے تو آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، وہ ہے مؤتی یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ تو فرمایا محبوب آپ گھبرائیں نہیں، یہ ان لوگوں کے طعنوں سے، ان لوگوں کی جو ہے وہ بائیکاٹ سے آپ گھبرائیں نہ، آپ بھی سچے اور سچے ہیں، جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی سچے اور سچے ہیں، مخلص ہیں، وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھا پھر بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں وہ جو حضور کے سچے غلام تھے وہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا زمین و آسمان کے خزانے اے محبوب آپ کے رب کے پاس ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے کیا۔ منافق آج بھی یہی کہتا ہے اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر کی شان عطا فرما دی، بخشش، رحمت، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرما دی۔ آج بھی ایمان میں جب منافقت ہوتی ہے تو وہ کہاں ٹارگٹ کرتا ہے؟ حضور کی ذات کو کرتا ہے، اور ایسا اعتراض کرتا ہے کہ بندہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی جانتے کچھ نہیں، اللہ کے نبی کو کل کا بھی پتہ نہیں، اللہ کے نبی تو پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ کسی کو دے نہیں سکتے، تو کیا حضور کی اس میں عزت ہے؟ یا اگلا بندہ سمجھے گا کہ اس نبی کو مانتے کیوں ہو جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تم نے نبی کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ہے کیا ہے، اور ایمان والا کہتا ہے میرے نبی کے پاس سب کچھ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب سارے جہانوں کی رحمت تو ہم نے آپ کو عطا فرما دی، بشیر بھی آپ کو بنایا، نذیر بھی آپ کو بنایا، اور جنت الفردوس کا مالک بھی آپ کو بنایا، بلکہ آپ تو ایک طرف ہیں، آپ کے نواسوں کو ہم نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نفاق کی علامت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا گھبرائیں نہیں اے محبوب، ہم نے آپ کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ ہوتا ہے کہ صحیح بندے کی پہچان صحیح لوگوں کو ہوتی ہے، کبھی بھی نفاق رکھنے والوں کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے سامنے کون ہے یا اس کا کیا مقام ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو غلطی نہیں لگ گئی ان کو، کوفیوں کو یا یزیدیوں کو۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، چھوڑو ساری باتیں چھوڑ دو، کبھی میری نسبت کا تمہیں پتہ چلے کہ میں ہوں کون۔ اب اس چیز کی انہیں سمجھنا ہے، کیا ہوا؟ ان کا سارا کچھ ڈوب کیا، وہ ختم ہو گئے۔ تو فرمایا اب منافق اور چیز بھی کہتے تھے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل، فرماتے ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ پاک یہ میدان احد کے بعد جب واپس آئے نا تو منافقین نے حضور کو چھوڑ دیا، 250 کے قریب
منافق علیحدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ سامنے 3000 کا لشکر ہے، تو جب یہ چھوڑ کر چلے گئے حضور نے فرمایا شکر کرو اللہ پاک نے منافقین کو تم سے علیحدہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ واپس آئے نا تو منافقوں نے کہا کہ ہم مدینہ پاک لوٹ چلتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مدینہ سے جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال دے، عزت والوں کو رکھ دے۔ جو عزت والے ہیں وہ مدینہ میں رہ جائیں، جو ذلیل ہیں وہ نکل جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بھی اعتراض حضور پر تھا، پہلے نبی پر اعتراض ہوتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی اے رسول اس کا جواب تم خود دو اور یہ دو۔ حضور پر اعتراض ہوتا تو اللہ پاک خود جواب دیتے۔ فرمایا چونکہ میرے نبی محبوب پر اعتراض ہے تو فرمایا کہ اے محبوب ان کو یہ بتائیں، یہ عزت لیے بیٹھے ہیں، ساری عزتیں اور سارے مقام اور شان اور مرتبہ، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں تو اے میرے محبوب آپ کے لیے ہیں، اور ساری عزتیں ان ایمان والوں کے لیے ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو پتہ ہی نہیں، وہ عزت کسی اور بات کو سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ عزت و شان عطا فرمائی ہے۔ منافق کا ذکر اس کی زندگی میں ختم ہو جائے گا اور لوگ اس کو ایک لعنت کی حیثیت میں یاد کریں گے۔ اے محبوب آپ کا ذکر تو قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد تک رہے گا، اور جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کا ذکر بھی قیامت تک رہے گا، کیونکہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، آپ کے رسول میرے رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو فرمایا منافق کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نصیحت فرما رہے ہیں، منافقین کو اپنی اولاد پر اپنے مال پر بڑا گمنڈ تھا اور یہی چیز ان کو لے بیٹھے کہ پتہ نہیں ہمارا مال ہمیں بچا لے گا، ہماری اولاد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن یہ چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ یا اللہ یہ ایوب تیرا نبی بھی ہے، نبوت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، رزق بھی دی ہے، سب کچھ دی ہے، کبھی اسے چھین، پھر میں دیکھتا ہوں یہ تمہیں کیسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اولاد بھی لے لی، مال بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا، تو اللہ پاک کا شکر کرتے رہے، جس طرح روٹین چلتی رہی۔ تو شیطان نے کہا کہ جس بندے کے پاس صحت ہو وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، صحت ان کے پاس ہے، تو اللہ پاک نے صحت بھی لے لی اور آپ کا جسم سارا گل گیا، تو آپ کی آنکھوں سے ایک دن آنسو نکل آئے۔ شیطان نے کہا اے اللہ تیرا بندہ رو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا میرے بندے کو جا کے پوچھ تو صحیح روتا کیوں ہے، کیا اسے نعمت کے چھن جانے کا کوئی خوف اور غم ہے یا کوئی غم ہے، تو ہی جا کر پوچھ۔ اب وہ انسان کے بیس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہے، نبی پھر نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ فرمایا ایوب کیا مصیبتوں سے گھبرا گئے، پریشانیوں سے رو رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرے مالک کی مرضی ہے میں تو خوش ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے میری زبان اور میرا دل وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ میں نے اپنے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر ان چیزوں سے کرتا ہوں، زبان چلتی رہے، دل اس کے ذکر سے جو ہے وہ مہکتا رہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نعمت بھی نہ چھن جائے، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ اب شیطان نے جب یہ چیز سنی تو اس نے کہا یا اللہ میں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا، تیرا ایوب کامیاب ہے۔ سارے حملے ہو گئے، اللہ پاک نے صحت بھی لٹا دی، وہ اولاد بھی دوبارہ دے دی اور مال بھی دے دیا۔ تو فرمایا یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال اور اولاد کی آڑ میں اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے، ان کا خسارہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اگر کوئی نعمت تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے تو سمجھیں کہ اس نعمت میں یا میری ذات میں کوئی فرق ہے، یا وہ نعمت ٹھیک نہیں، یا میں بھٹک گیا ہوں۔ اور اگر کوئی نعمت تمہیں اللہ کے ذکر کے قریب کر رہی ہے، اللہ کے شکر کے قریب کر رہی ہے، تو وہ نعمت بھی تمہارے لیے ایک اللہ کا کرم ہے، اور
ذکر تو پھر اللہ کا ذکر ہے، اس لیے دنیا کے لوازمات تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور نہ کر دیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے اور اتباع رسول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔